السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم 29واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الملک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی پوری کائنات کا اقتدار اور کلی اختیار اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، اور دنیا میں اگر انسانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کہیں بغاوت دکھائی دیتی ہے تو وہ اسی کے عطا کردہ اختیار کی وجہ سے ہے، اور اس میں ایمان کے دعوے داروں کا امتحان بھی ہے کہ وہ اللہ کے اقتدار کو چیلنج کرنے والوں کے مقابلے میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ورنہ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، ہوائیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند اور تابع ہے۔ تو پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حکومت اور قدرت کی کیفیت یہ ہے کہ کہیں کوئی ایک ذرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور حرکت کرتا ہوا کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر ساکن نہیں ہو سکتا۔ اور اپنی تمام مخلوق میں صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ارادے اور عمل کا اختیار دیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس میں انسان کی آزمائش مقصود ہے، اور حقیقت میں ہماری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں اپنے جسم پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم کی جو فزیولوجی ہے اور جو اناٹمی ہے، اس کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے طے کردہ قانون کے تابع ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اپنے دل کو آرام دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے اور اپنی مرضی سے دوبارہ اس کو چالو کر لے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی اور موت کی تخلیق کا اصل مقصد، اور جو اس فلسفے کو نہیں سمجھے گا اسے زندگی، موت اور موت کے بعد پھر زندگی کی باتیں صرف کہانیاں معلوم ہوتی ہیں، افسانے معلوم ہوتی ہیں۔ انسان کی دنیاوی زندگی، پھر موت اور حیات بعد الموت، یہ طویل سلسلہ حیات کے مختلف مراحل ہیں، اور انسان کی دنیاوی زندگی ایک وقفہ امتحان ہے، اور موت اس وقفے کے اختتام کی گھنٹی ہے۔ اور اس وقفہ امتحان کا اندازہ بالکل ہم اسکولوں اور کالجوں کے امتحانات سے لے سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ان امتحانات کے لیے چند گھنٹوں کا وقت دیا جاتا ہے، کہیں 3 گھنٹے ہیں، کہیں 3.5 گھنٹے، لیکن انسانی زندگی کے حقیقی امتحان کا دورانیہ اگر ہم دیکھیں تو اوسطاً 30-40 برس پر محیط ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کے جو ابتدائی 20-25 برس ہوتے ہیں وہ تو بچپنے میں اور غیر سنجیدہ رویے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کسی کو بڑھاپا دیکھنا نصیب ہو جائے تو آخری عمر میں اس کا حال وہ ہوتا ہے لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، لے دے کہ انسان کو عمل کے لیے جو شعور کی عمر کے اوسطاً 30-40 سال ہی ملتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون بہترین پیپر کرے گا، کون A+ گریڈ لے گا۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ زندگی موت کی بات نہیں ہوئی، موت کا ذکر پہلے آیا، زندگی کی بات بعد میں کی گئی۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، جس میں اب ہم جی رہے ہیں، یہ ہماری امتحان گاہ ہے۔ اس کے بعد موت آئے گی، اور اس موت کے بعد پھر زندگی،
اور اس زندگی میں فیصلہ کیا ہوگا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کے اوپر اس زندگی کا رزلٹ ہوگا۔ تو چوائس ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنی اس امتحان گاہ میں کیا رویہ رکھتے ہیں، کیا ہم فوکس ہیں اپنے پیپر کو کرنے میں۔ آپ دیکھیں جو اسٹوڈنٹ کمرہ امتحان میں ٹوٹلی اپنے آپ کو فوکس کرتا ہے کویشچن پیپر کے اوپر، سلیبس کے حساب سے اپنا کویشچن پیپر دیکھتا ہے اور اپنا پیپر اٹیمپٹ کرتا ہے، تو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس سلیبس ہے، کیا ہے ہمارا سلیبس؟ یہ قرآن۔ اس قرآن کو دیکھ کے، اس کو پڑھ کے، اس پر غور و فکر کر کے، اس پر عمل کر کے اگر ہم اپنی زندگی میں عمل کریں گے تو ہی ہم اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح پرچہ کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس امتحان میں سرخرو ہو سکیں، آمین۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ کے جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق۔ اس کائنات کا نظام اور اس میں موجود ایک ایک چیز کی تخلیق اتنی خوبصورت، اتنی مربوط اور اتنی مکمل ہے کہ اس میں کسی خلل، کسی نقص، کسی رخنے، کسی بدنظمی کا کہیں شائبہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور ہر زمانے کے سائنسدانوں نے فلکیات، ارضیات، طبیعیات، حیوانیات، نباتات، تمام سائنس کے شعبوں میں حیران کن تحقیقات کی ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک محقق، کوئی ایک سائنسدان یہ نہیں کہہ سکا کہ قدرت کی بنائی ہوئی فلاں چیز میں فلاں نقص ہے، یا یہ کہ فلاں چیز اگر اس طرح کی بجائے اس طرح بنی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی۔ فرجع البصر هل تری من فطور، پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، کیا تمہیں کہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، بار بار پلٹ آئے گی نگاہ تمہاری طرف ناکام، تھک ہار کر۔ اندازہ کریں ذرا ان آیات کا، کتنا پرزور انداز ہے نا، اور کتنا بڑا چیلنج ہے۔ ثم ارجع البصر، بار بار دیکھو، ہر پہلو سے دیکھو، ہر زاویے سے دیکھو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تمہیں کہیں کوئی خلل، کہیں نقص، کہیں رخنا نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ چیلنج پوری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ آج تک نہ کوئی سائنسدان، نہ کوئی دانشور اس چیلنج کا جواب دے سکا ہے۔ یعنی پوری نوع انسانی اس نقطے پر متفق ہے کہ یہ کائنات اور اس کی ایک ایک تخلیق مثالی اور مکمل ہے، اور دنیا بھر کے داناؤں اور دانشوروں کی توجہ اس مثالی تخلیق کی طرف دلا کر انہیں پیغام یہ دینا مقصود ہے کہ اے عقل کے اندھو، کائنات کی خوبصورتی اور کاملیت کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے کے بجائے اس کے خالق کو پہچانو، اس کی عظمت کے سامنے اپنا سر جھکا دو۔ ان لوگوں نے اپنی تحقیقات کے دوران کیا کچھ دریافت نہیں کیا، کیا کچھ نہیں دیکھا، لیکن اس ساری چھان بین میں انہیں اگر نہیں نظر آیا تو اس کائنات کا خالق کہیں نظر نہیں آیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا چراغوں سے، اور ان کو بنا دیا ہم نے شیاطین کو نشانہ بنانے کا ذریعہ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب، اور جو لوگ اپنے رب کا کفر کریں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے دھاڑتے ہوئے، اور وہ بہت جوش کھا رہی ہوگی، قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کسی ایک گروہ کو تو اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قیامت کے دن ہر قوم کا الگ الگ حساب ہوگا، جیسے کہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ یعنی جیسے جیسے حساب ہوتا جائے گا اسی ترتیب سے ہر قوم کے مجرمین کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور ہر گروہ کے پہنچنے پر جہنم پر متعین فرشتے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، آیا تھا۔ قد جاءنا نذیر،
ہمارے پاس تو آیا تھا خبردار کرنے والا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبْنَا، ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ ہم نے اپنے رسولوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کوئی کتاب وغیرہ نہیں بھیجی، بلکہ ہم نے تو ان کو یہاں تک کہہ دیا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم نہ ہوتے ان جہنم والوں میں سے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب دیکھیں اس آیت میں انبیاء اور رسل علیہم السلام کی تکذیب کرنے والوں کے اصل گناہ کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس اعتبار سے قرآن مجید کا یہ مقام خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسے تمام لوگوں کا بنیادی جرم یہ تھا کہ انہوں نے پیغمبروں کی دعوت سنی انسنی کر دی۔ اس دعوت پر انہوں نے کبھی سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا، اور نہ پیغمبروں کی باتوں کو کبھی اپنی عقل کے پر پرکھنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیتیں اسی لیے دی ہیں کہ وہ ان صلاحیتوں کو کام میں لائے، اپنے نفع نقصان کے حوالے سے درست فیصلے کرے، اور اسی بنیاد پر آخرت میں انسان کی ان تمام صلاحیتوں کا احتساب ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے یقیناً سماعت، بصارت اور عقل سب کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیتیں استعمال میں لانے کے لیے دی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ حق کی دعوت کے جواب میں اکثر لوگ ان سے بالکل کام نہیں لیتے، بلکہ بات سمجھ میں بھی آ جائے، دل اس کی گواہی بھی دے دے کہ یہ حق ہے، تب بھی عملی طور پر قدم آگے نہیں بڑھتا۔ اور کیوں نہیں بڑھتا؟ آباء و اجداد کے اعتقادات، ان کے نظریات، برادری کے رسم و رواج کیسے چھوڑ دیں؟ اگر چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اب وہاں جائیں گے جب سب کچھ دیکھیں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اب کہیں گے کہ کاش ہم سن ہی لیتے، اپنی عقل ہی استعمال کر لیتے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کو نہ سننا، نہ سمجھنا، نہ اس پر غور و فکر کرنا، یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب کہیں گے کاش سن لیتے۔ اب جب ہم سنتے نہیں ہیں تو ہمیں سمجھ تو نہیں آتی نا، سنیں گے تو سمجھ آئے گی، اور اگر سمجھ ہی نہیں آئے گی تو عمل کیا کریں گے؟ اور عمل اگر نہیں کریں گے تو پھر انجام بھی نہیں بدلے گا۔ اس وقت حسرت ہوگی، اس وقت کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے۔ آج کتنا کچھ ہے سننے کو، لیکن ہمارے پاس تو سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ ہم تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ جی سونے سے پہلے لگا لیں، چلیں کان میں ہیڈ فون لگائے، لیٹ گئے آنکھیں بند کر کے، کوئی 10 منٹ کا سنا، 5 منٹ کا سنا، اس کے بعد خراٹے لینے شروع کر دیے۔ کہیں رات گئے، آنکھ کھلی، اتارا ہیڈ فون، اس کو سائڈ پہ رکھا اور دوبارہ سو گئے۔ یہ تو ہمارا سننا ہے۔ تو ایسے سننے سے تو اصلاح نہیں ہوتی، ایسے سننے سے تو عمل نہیں بدلتے۔ اب ہوگا کیا؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بس وہ اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس پھٹکار ہے جہنمی لوگوں کے لیے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فوراً آگے اہل جنت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ اور دیکھو چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ ہم میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق دی ہے، انہیں یہ آیات ازبر ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں اگر ایک شخص نے گھڑی بنائی ہے تو اس سے بڑھ کے کون گھڑی کے بارے میں جان سکتا ہے؟ اب ماں ہوتی ہے نا، بچے کے پیدا کرنے سے لے کر اس کی پرورش، اس کی ساری تربیت وہ خود کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس کو بچے کی چال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ گڑبڑ ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا بچہ باہر سے آتا ہے، ماں اس کو دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے، کہتی آج پھر کسی سے لڑ کے آئے ہو، آج پھر کہیں مار کھائی ہے تم نے، آج کہیں استاد نے سزا دی ہے تمہیں۔ ماں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ الا یعلم من خلق، تو اس اللہ کو پتہ نہیں چلے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے،
اور وہ ہے کون؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو پست، اس نے زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا، تمہارے حکم کے تابع کر دیا، تو تم چلو پھرو اس کی چھاتی پر۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ پیو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور مت بھولو کہ اسی کی طرف ایک دن تمہیں جانا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ یکا یک لرزنے لگے؟ یعنی تمہیں اس بات کا ذرا ڈر نہیں کہ اللہ کے حکم سے زمین پر زلزلہ آ جائے، زمین شق ہو جائے اور تم اس کے اندر دھس جاؤ؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا، اور یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے، کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے؟ نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی فضا میں مگر رحمان، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس کائنات کی ایک ایک مخلوق اور ایک ایک چیز جس قانون طبعی پر چل رہی ہے وہ اللہ کا وضع کرتا ہے۔ ایک ایک پرندہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے خدائے رحمان کی حفاظت میں اڑ رہا ہے۔ اسی نے ہر پرندے کو وہ ساخت عطا فرمائی جس سے وہ اڑنے کے قابل ہوا، اسی نے ہر پرندے کو اڑنے کا طریقہ سکھایا، اسی نے ہوا کو ان قوانین کا پابند کیا جس کی وجہ سے ہوا سے زیادہ بھاری جسم رکھنے والی چیزوں کا اس میں اڑنا ممکن ہوا، اور وہی ہر اڑنے والے کو فضا میں تھامے ہوئے ہیں۔ کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس غور کرنے کا، ہے نا؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ نہیں ہیں یہ کافر مگر دھوکے میں مبتلا ہیں۔ پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے؟ بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور حق سے گریز میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہے زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے ایک سیدھے راستے پر؟ اس آیت میں دو قسم کے انسانوں کی طرز زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ایک قسم کے انسان وہ ہیں جو انسان ہوتے ہوئے بھی حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح ان کی حیوانی جبلت انہیں چلا رہی ہے اسی طرح وہ چلے جا رہے ہیں۔ بظاہر وہ اپنی زندگی کی منصوبہ بندیاں بھی کرتے ہیں، معاشی دوڑ دھوپ میں سرگرم عمل ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، دوسری ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہ اپنی جبلت کے تحت کرتے ہیں، اور جبلت کی تعمیل اور تکمیل کے علاوہ ان کے سامنے زندگی کا نہ کوئی مقصد ہے نہ یہ اس کو جانتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص فاصلہ طے کر کے چوپایوں کی طرح اوندھا منہ ہو کر منہ کے بل خود کو گھسیٹ رہا۔ اب جو شخص اوندھا ہو کے منہ کے بل خود کو گھسیٹ رہا ہے نہ تو وہ راستہ دیکھ سکتا ہے نہ اسے اپنی منزل کی کوئی خبر ہوتی ہے۔ دوسری مثال اس شخص کی سی ہے جو سیدھے راستے پر انسانوں کی طرح سیدھا کھڑے ہو کے چل رہا ہے، اور اس مثال کے مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی منزل طے کر رکھی ہے، ان کا ایک گول ہے اور اس منزل پر پہنچانے والے درست راستے کا وہ تعین بھی کر چکے ہیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس راستے پر رواں دواں ہیں۔ ظاہر ہے دنیا میں ان لوگوں کی منزل اقامت دین ہے اور آخرت کے حوالے سے وہ اللہ کی رضا کا حصول چاہتے ہیں۔ اس آیت میں جو فلسفہ بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا نظریہ اور اس کی سوچ ہے۔ یعنی انسان حقیقت میں وہی ہے جس کا کوئی نظریہ ہے، کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نصب العین ہے، کوئی گول ہے، اور جو انسان کسی نظریہ اور نصب العین کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کے فرمان کے مصداق ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ظاہر ہے جانوروں کو تو شعور کی سطح پہ پیدا ہی نہیں کیا گیا کہ وہ اپنی زندگی کا کوئی نصب العین متعین کر سکیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی طور پر انہیں اپنے کام میں لائیں اور بس۔ تو جس انسان کا نظریہ یا آئیڈیل بلند ہوگا اس کی شخصیت بھی بلند ہوگی، اور جس کا آئیڈیل ہی گھٹیا ہے، وہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والا انسان ہے، تو اس کی سوچ اور اس کی شخصیت بھی گھٹیا ہی ہو جائے گی۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ،
کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ قرآن مجید میں جب انسان کی طبعی صلاحیتوں یا حواس کا تذکرہ ہوتا ہے تو سماعت کا ذکر پہلے آتا ہے، کیونکہ انسانی علم کے ذرائع میں پہلا اور بنیادی ذریعہ سننا ہے، اور پچھلی نسلوں کے علمی آثار اور تجرباتی علم سے فائدہ حاصل کرنا ہر دور کے انسان کی ضرورت رہی ہے، اور اس علم کو نسل در نسل منتقل کرنے کا بنیادی ذریعہ انسان کی سماعت ہی ہے۔ اسی لیے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے۔ آیت نمبر 10 میں ہم سے پڑھا تھا۔ تو سننے کی بہت اہمیت ہے کہ انسان جب سنے گا تو پھر ہی اپنی عقل استعمال کرے گا، تو پھر ہی وہ صحیح راستے کو پا سکے گا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم شکر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ کرتے ہیں شکر؟ کبھی شکر کیا اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی؟ ہم تو دنیاوی کامیابیوں پہ شکر کرتے ہیں، کوئی بچہ پاس ہو گیا، کوئی کاروبار میں فائدہ ہو گیا، فوراً شکرانے کے نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، فوراً سجدہ شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا گلہ ہے ہم سب سے، دیکھو میں نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، میں نے تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دی۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو اپنے قریب آتے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، یعنی ہماری وعیدوں کے باوجود، ہماری تنبیہات کے باوجود تم لوگ طنزیہ انداز میں کہا کرتے تھے لاؤ دکھاؤ کہاں ہے قیامت، کہاں ہے جہنم، ابھی لے کے آؤ، ہمارے اوپر وہ عذاب لے کے آؤ۔ اب دیکھ لو، اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ ہے ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے جہنم جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، اب یہ تمہارا اصل اور دائمی ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے اگر اللہ مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے یا وہ ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی ہم نے تو اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر رکھا ہے، ہم تو اللہ کے بتائے ہوئے جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں ہماری جانیں چلی جائیں گی یا ہم فتح یاب ہوں گے، تو جو بھی صورت ہوگی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، بلکہ ہماری اصل اور ابدی کامیابی تو وہ ہے جسے تم ہلاکت سمجھتے ہو۔ صورتحال جو بھی ہو، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہمیں مل کر رہے گی، ہمارے غلبے اور فتح کی صورت میں تو تم ہمیں کامیاب قرار دو گے، لیکن اگر ہم بقول تمہارے ہلاک بھی ہو گئے تو تم اپنے بارے میں بھی تو سوچو کہ تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ تو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا، یعنی آنے والا وقت بتا دے گا کہ گمراہ ہم تھے یا تم تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ذرا سوچو اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس صاف نتھرا ہوا پانی۔ آج کے دور میں اس آیت کا مفہوم واضح تر ہو کر دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ آج متعلقہ ماہرین بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پانی کے بڑھتے ہوئے استعمال اور بارشوں کی کمی کی وجہ سے مستقبل قریب میں زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے جا سکتی ہے، اور بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں انسانی، حیوانی، نباتاتی زندگی کا زیادہ تر دار و مدار زیر زمین پانی پر ہے، جو عموماً آسانی سے دستیاب بھی ہے، اور صاف، شفاف اور میٹھے پانی کا یہ عظیم الشان ذخیرہ زندگی کے لیے قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہے، اور اگر یہ پانی واقعی ایسی گہرائی میں چلا جائے جہاں سے اس کو نکالنا ناممکن ہو جائے تو اس کے نتائج کا تصور بھی بڑا روح فرزا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ذرا سوچو اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس لائے گا صاف نتھرا ہوا پانی۔ سورۃ قلم ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون،
نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی قلم بھی اور جو علمی ذخیرہ قلم کے ذریعے نوع انسانی کے ہاں اب تک وجود میں آیا ہے وہ بھی اس حقیقت پر گواہ ہے۔ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں وہ خود احمق ہیں، جو یہ تک نہیں جانتے کہ مجنون کیسے ہوتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو آپ کی پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق کی حامل سیرت نظر نہیں آتی؟ کیا یہ لوگ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ مجنون لوگوں کی زندگی کا نقشہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی فضول اور لاجانی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، اور آپ یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑا پیارا انداز ہے، جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو سمجھاتا ہے کہ مخالفانہ باتوں پر آزردہ نہیں ہونا۔ کچھ دنوں کی بات ہے، اصل حقیقت بہت جلد کھل کر سامنے آ جائے گی، پھر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا تھا۔ بہت جلد دنیا جان جائے گی کہ دونوں فریقوں میں سے کون فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا، کون راہ راست پر تھا۔ کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا نعوذ باللہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تعصب کے جوش میں پاگل ہو گئے تھے؟ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ باطل کا تو یہ وتیرہ ہے کہ پہلے وہ حق کو جھٹلاتا ہے، پھر جب اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا مشکل نظر آئے تو پھر کمپرومائز پہ اتر آتا ہے۔ لیکن حق کسی قسم کی مداہنت یا کسی درمیانی راستے کو نہیں جانتا۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں نام لیے بغیر انتہائی سخت الفاظ میں ایک کردار کا ذکر ہوا ہے، اور زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ ان آیات میں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ خَلَّافٍ مَّہِینٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مت مانیے کسی ایسی شخص کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا اور انتہائی گھٹیا ہے۔ یہ دونوں خصوصیات کا آپس میں فطری تعلق ہے۔ اپنی شخصیت کے ہلکے پن کی تلافی کے لیے بات بات پر قسمیں کھانا ہر گھٹیا آدمی کی ضرورت ہوتی، اور مہین کا لفظ ذلیل، حقیر اور گھٹیا آدمی کے لیے بولا جاتا ہے۔ رو در رو تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے، بالکل گنوار ہے، اس کے بعد یہ کہ بد اصل بھی ہے۔ یعنی ان خصلتیں تو کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے نسب بھی ہے، صرف اس گھمنڈ پر کہ وہ مال اور دولت اور بیٹوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو کثیر مال و دولت کے علاوہ بہت سے بیٹوں سے بھی نوازا تھا۔ جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم عنقریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ یہ ازراہ تکبر خود کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا، تو اس کے لیے حقارت کے طور پر سونڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ناک پر داغ لگانے سے مراد تذلیل ہے۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا ناک کٹ گئی، یعنی اگر کوئی انسان کوئی ذلیل ہوتا ہے یا ایسے اس کی زندگی میں کوئی ایسی واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر طرف رسوا ہو رہا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ میری ناک کٹ گئی۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں ایمان بالآخرت کے حوالے سے بہت عمدہ مثال دی گئی ہے، ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یقیناً ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو طرح طرح کے امتحانات سے آزماتا رہتا ہے۔ ایک انسان کو اگر دولت کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو کسی دوسرے کو غربت کے امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سورۃ ملک کی اس آیت میں جو انسان کی زندگی اور موت کی تخلیق کا اصل مقصد بتایا گیا وہ بھی کیا تھا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی آزمائش ہے تمہاری۔ موت اور زندگی کیوں دی؟ کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب کہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور اس کا پھل اتار لیں گے صبح سویرے، اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ باغ کے پھل پک کر تیار ہو چکے تھے۔ ایک رات ان سب نے پروگرام طے کیا کہ صبح سویرے جائیں گے
اور سارے کا سارا پھل اتار لائیں گے۔ یعنی وہ اپنے اسباب اور وسائل کے گھمنڈ میں اسباب حقیقی کو بالکل ہی بھول گئے تھے، جو مسبب الاسباب ہے اس کو فراموش کر گئے تھے۔ پس ایک پھرنے والا پھر گیا اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے، جب کہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ یعنی رات کو ایسا طوفان آیا کہ پورا باغ جل کے راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ اب صبح ہی صبح انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ صبح سویرے چلو اپنے کھیت کی طرف اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ وہ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق صبح سویرے پھل توڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے، ادھر ان کا باغ جل کر تباہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح انسان اپنی دھن میں مگن طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کے سامنے اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی جان لیوا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور وہ اس سے بے خبر اپنی لمبی لمبی امیدوں کو مکمل کرنے میں دن رات ایک کیے رہتا ہے، اور جب مرض کی تشخیص ہوتی ہے تو اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چنانچہ وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے یہ باتیں کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ یہ جو انہوں نے پھل اتارنے کے لیے منہ اندھیرے جانے کا پروگرام بنایا تھا، وہ بنایا ہی اسی لیے تھا کہ اس مواقع پر آنے جانے والے غرباء اور مساکین کو چکمہ دے سکیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ باغ پر سارا سال ہم نے محنت کی ہے، حفاظت ہم نے کی ہے، پھل اتارنے کے موقع پر ہم غرباء اور مساکین کو کس لیے دیں، وہ ہمارے کیا لگتے ہیں۔ یہ ان کا اصل جرم تھا جس کی انہیں سزا ملی۔ انسان کے کردار میں ایسی پستی آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ صبح سویرے چلے جلدی جلدی یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادے پر پوری طرح قادر ہیں۔ اس وقت ان لوگوں کی جو ذہنی، نفسیاتی اور ظاہری کیفیت تھی، اس آیت میں اس کی ہو بہو تصویر کھینچ کے رکھ دی گئی ہے کہ انہیں زوم تھا کہ انہوں نے بڑی کامیاب منصوبہ بندی کی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ پھل اتار کر لے جائیں گے اور بھیک منگوں کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ یہ جو یہاں پر ہر دن کا لفظ آیا ہے، ہردہ کا معنی قصد اور ارادہ کے ہیں، یعنی انہوں نے جو ارادہ کیا تھا کہ آج کسی غریب کو باغ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور منہ اندھیرے باغ کا پھل اتار لیں گے، وہ خیال کر رہے تھے کہ ہم اس کو عملی جامہ پہنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو کہیں بھٹک گئے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے اپنے باغ کی حالت دیکھی تو فوری طور پہ یہ سمجھے کہ اندھیرے میں کہ رستہ بھول کے کسی اور جگہ آ گئے ہیں، یہ ان کا باغ نہیں ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی انہیں اصل صورتحال کا ادراک ہوا تو کہنے لگے بل نحن محرومون، نہیں نہیں، باغ تو یہی ہے، ہم تو محروم ہو گئے، ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ ان کے درمیان والے نے کہا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ یہ انہی میں سے ایک نیک فطرت بھائی کا ذکر ہے جو گاہے بگاہے نے روکتا تھا، ٹوکتا تھا، یاد دہانی کراتا تھا کہ تم اللہ کو بھولے ہوئے ہو اور اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلو تہی کرتے ہو۔ انہوں نے کہا واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، بالآخر اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی، اصل میں ہم سب ہی اپنی اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے، امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اب ہم نے توبہ کر لی ہے، اب ہم اپنی روش تبدیل کر لیں گے اور آئندہ باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ادا کیا کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے نقصان کی بھی تلافی کر دے گا اور اگلے سال ہمارا باغ بھی اس سے بہتر پیداوار دے گا۔ کذالک العذاب، اسی طرح آتا ہے عذاب، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت ہی بڑا ہے۔ اس واقعے میں تو دنیا کے عذاب کا ذکر ہے، لیکن مت بھولو کہ دنیا کے عذاب چھوٹے اور وقتی ہوتے ہیں، توبہ کرنے پر ٹل بھی جاتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک سال پکی پکائی فصل برباد بھی ہو گئی تو جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے ہو سکتا ہے اگلے سال تلافی ہو جائے، لیکن آخرت کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا، اس وقت پلٹنے کا راستہ اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقین کے لیے یقیناً ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں۔ کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی اگر زندگی بات الموت کے منکرین کی یہ منطق درست تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکوکار اور مجرم میں سرے سے کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور طبعی طور پر موت بلا شبہ سب کو برابر کر دیتی ہے۔ یعنی کوئی بادشاہ ہے، فقیر ہے، شریف ہے، مجرم ہے، مرنا تو سب کو ہے،
اور موت کے سامنے تمام انسان برابر ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ موت آنے پر اخلاقی لحاظ سے بھی سب انسان برابر ہو جائیں گے، یہ نہایت احمقانہ سوچ ہے۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ تمہاری مت ماری گئی ہے جو ایسی رائے بناتے ہو؟ کیا اللہ کے ہاں ایسا اندھیر مچا ہوا ہے کہ وہاں مسلمین اور مجرمین برابر ہو جائیں گے؟ کیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکومت اپنے باغیوں اور اپنے وفاداروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ اس آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے؟ کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو باقی رہنے والی ہو قیامت کے دن تک کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو لائیں یہ اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ عربی محاورے کے مطابق سخت وقت آ پڑنے کو بھی کشف ساق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کچھ مفسرین نے کشف ساق سے مراد حقائق سے پردہ اٹھانا بھی لیا ہے، یعنی جس روز تمام حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی، لوگوں کے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور انہیں پکارا جائے گا اللہ کے حضور سجدے کے لیے تو وہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی وہ صاحب ایمان لوگ جو اپنی دنیا کی زندگی میں نماز کی پابندی کرتے رہے تھے، وہ اس دن بھی پکار سنتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ لوگ جن کی گردنیں اکڑی رہتی تھیں، جو نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتے تھے، وہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ گویا اس مرحلے پر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی۔ ترہقہم ذلہ، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور ان کو دنیا میں پکارا جاتا تھا سجدے کے لیے جبکہ یہ صحیح سالم تھے۔ دنیا میں یہ لوگ اذان کی آواز پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ اللہ کی پکار آتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، لیکن کوئی مجبوری، کوئی معذوری نہ ہونے کے باوجود بھی یہ اللہ کی طرف نہیں آتے تھے، سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے۔ قیامت کے دن اب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کا پہلو ہے تو دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، ان سے میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہیں ہوگا۔ علماء کے استدراج کا لفظ بطور اصطلاح استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد ایسا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے باعث کسی قوم یا کسی فرد پر درجہ بدرجہ مسلط ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے غلط راستے پر جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ دیر کے لیے ڈھیل دیتا ہے۔ بعض اوقات اس راستے پر اسے طرح طرح کی کامیابیوں سے بھی نوازتا ہے تاکہ اس کے اندر کی خباثت پوری طرح ظاہر ہو جائے، اور جب وہ شخص دیکھتا ہے کہ وہ تو کامیاب ہو رہا ہے، اب وہ سرکشی میں مزید دیدہ دلیری دکھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی مہلت کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور اچانک اسے عذاب کے شکنجے میں کس لیا جاتا ہے۔ اور استدراج کی مثال کانٹے کے ذریعے مچھلی کے شکار کی سی ہے کہ شکاری جب دیکھتا ہے کہ مچھلی نے کانٹا نگل لیا تو وہ ڈور کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ڈور کھینچ کر اسے قابو کر لیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں جن کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور دیکھیے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا جب اس نے پکارا اپنے رب کو اور وہ اپنے غم کو اندر ہی اندر پی رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں انتہائی رنجیدہ حالت میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ اگر اس کی دستگیری نہ کرتا اس کے رب کا ایک انعام اور احسان تو وہ ملامت زدہ ہو کر پھینک دیا جاتا کسی چٹیل زمین پر، تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اسے پھر صالحین میں کر دیا۔ اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ کو پھسلا دیں گے جب وہ قرآن سنتے ہیں۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ارادی کو توڑنے کے لیے ہر ممکن طریقہ آزما رہے تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے آپ کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرحلے پر انہوں نے اس مقصد کے لیے ایسے عاملوں کی خدمات بھی حاصل کیں جو اپنی نگاہوں کی خصوصی طاقت کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی اہلیت رکھتے تھے۔ شاید طبعی طور پر ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص خصوصی مشقوں کے ذریعے اپنی آنکھوں میں اپنی قوت ارادی کو اس انداز میں اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہو کہ اس کے بعد جب وہ کسی دوسرے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے تو وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکے۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کے ایسے ہی اوچھے ہتھ کنڈوں کا ذکر ہے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے۔ اب دیکھیں جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی پر اختتام ہو رہا ہے کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ ان کے اس الزام کی تردید سورت کی ابتدا میں بھی کی گئی اور آخر میں بھی کی گئی۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے وہ مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے۔ یہاں پر ہوا کی ضمیر قرآن کے لیے بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ قرآن مجید کے ذکر، یاد دہانی اور نصیحت ہونے کا تذکرہ تو قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ آتا ہے، جبکہ اپنی ذات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں مجسم قرآن ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے، کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو تھا۔